والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تعالى لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبا الأتقاذ لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا لم تحت الكساء أبدأ برسول الله بطرف الكساء وهم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء بيتي وخاصتي وعمتي لهم لم يدمهم لم يؤلمني ما يؤلمهم ويؤذني ما يؤذنهم من حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم وإب لمن أحبهم إني من آمنهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي بما خلقت السماء مبنية والأرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في موضع هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبريل يا رب أتأذن لنعبد للأرض يكون معهم سادسا فقال الله نعم فأذنت لك فعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله أي الأعلى يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي بما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلك وموقتك وقال لندخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلا إنه قدمت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال اليمين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا على تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبر هذا في ماضي من ماضي أهل الأرض وفي من شيئتنا وميبينا إلا ونزل كلام الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفر لهم إلا أن يتفرقوا. وقال علي والله فزنا وفاض شيئتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بما في من ما في أهل الأرض وفي من شيئتنا وميبينا وفي مأمون الله وفرج الله ومه ولا مأمون الله وكشف الله ومه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وصيدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله في واسطة محمد وآل محمد کا جو صاحبان کسا کا واسطہ پروردگار تمام آدین مجلس کی تمام جملہ حاجات شریعہ کو پر اللہ اس کو ریاض میں جہاں جہاں مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والے جہاں جہاں آباد ان کی جان مال
عزت و آبرو رزق روزگار کی حفاظت فرما بار اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما بار اللہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں اور پروفیشنل کالجز میں داخلے کی متمنی ہیں بار اللہ ماں باپ کی خواہشیں ہیں بچوں کی تمنائیں پروردگار بس غیب سے ان کی تمناؤں کو پورا کر دے بار اللہ ہمارے بچے ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوں تمام سیانے درگار کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو دل میں لدنی سے واسطہ ہے ان کا پروردگار ان کو صاحب علم کرنا بار اللہ جو حج و زیارت کی متمنی ان کو حج و زیارت کے لیے اسباب مہیا فرما بار اللہ جو حاجتیں ملازمت کے سلسلے میں لوگ رکھتے ہیں روزگار کے سلسلے میں رکھتے ہیں پروردگار کو بہتری رزق عنایت فرما بار اللہ جو بے روزگار ہیں رزق وافر عنایت فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت ترقی عنایت فرما بار اللہ اے آدم وجود سے وجود میں لانے والے اگر کسی کی ترقیوں کے اب امکان نہیں ہے تو پروردگار کے امکانات کو پیدا فرما دے بار اللہ جو مومنین ہیں ان طرف اپنی کوششیں کر رہے ہیں ان کو ترقی عنایت فرما بار اللہ جو ہمارے بچے ملازمتوں کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں پروردگار امتحانوں میں شریک ہو رہے ہیں پروردگار ان کو کامیابی عنایت فرما بار اللہ اپنی آپ کی حجت کو بھیج تاکہ اس زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے بار اللہ جو میزبان ہیں اور جو مومنین آ رہے ہیں پروردگار ان کی تمام خواہشات اور شرعی حاجات کو برلا شہزادی المنیم کے صدقے میں مولا ابوالفضل عباس باب الحوائج کے صدقے میں ان کی حاجات کو برلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جملہ مومنین و مومنات مولا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جو اس دنیا میں گزر گئے ہیں بالخصوص میرے والدین سید حسن زیدی بنت حسین زیدی سیدہ رئیسہ خاتون بنت زکریا حسین سیدہ گزار فاطمہ بنت ابو حسن موسوی سرکاج فاطمہ بنت حسن علی زیدی حسنین فاطمہ بنت عطرت حسین اور کل مومنین و مومنات اللہم صلی علی سید علی جعفر زیدی نے سید علی حسن زیدی صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیں محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مشروعیت جناب زہرا اور قبولیت مجلس کے لیے درود پڑھیے محمد کے تحفظ کے لیے درود پڑھیے محمد جو بیمار ہے مہربان البیت مومنین یا کسی کے معاملے میں پریشانی کی دوری کے لیے اور شفایابی کے لیے درود پڑھیے محمد صلی علی محمد و آل محمد تاجر ظہور امام زمانہ سلام اللہ کے لیے درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مہربان البیت کے دشمنوں اور محمد عالمت کے دشمنوں کی بربادی اور نابودی کے لیے درود پڑھیے محمد
अब्बास ने वो काम किया है हयात में। अब्बास ने वो काम किया है हयात में। उन्वान बन गया है वफा की सिफात में। दुनिया समझ रही थी के भरता है मश्क को। दुनिया समझ रही भरता है मश्क को। बैत डुबो रहा वो हयात डुबो अब्बास ने जनाब शमीम साहब के ताल्लुक अब्बास के लाशे पर नबी रोए हैं। अब्बास के लाशे पर नबी रोए हैं। बहादुर शहवाला के लिए खोए हैं। ऐसा रे अलमदा न भूलेंगे शमी। ऐसा रे अलमदा न भूलेंगे शमी। एक मश्क से लाखों के गुनाह धोए हैं। एक मश्क से लाखों के गुनाह धोए हैं। अब्बास के लाशे पर दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाह 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 जब चला अपने वतन से बादशाहे कर
عباس غازی کو دیا مادر عباس نے جس وقت یہ مجدہ سنا تو ہاتھ اٹھا کر مہر و شفقت سے لگی کرنے حق رکھے قائم جہاں میں فاطمہ کی آس کو اور مبارک ہو علم میرے علی ابا کو حق رکھے قائم جہاں میں فاطمہ کی آس کو اور مبارک ہو علم میرے علی ابا کو جب چلا اپنے وطن محمد وآل محمد صلوات پھر بھی مولا پاک کے نام درود پڑھیے کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی اور آتش کے لفظ موانی میں آگ لگ جاتی جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی کنارے کیا ادائیگی ہے بھائی ماشاءاللہ ضرور پڑھیے
مرنے پہ بھی نہ کرا ایسے جنازہ اٹھا جب ستائے خلق سے پیاسا دیکھنی آسمانوں لگا کر مبارا کا اب گئے ارے بھائی کی لاش سے ایک بھائی جو روکا بھائی کی لاش ایک بھائی اب تک میرا بچہ دودھ پینے کو نہ اب تک میرا بچہ اٹھا جب ستائے جزاک اللہ ماشاء اللہ سورت واقعہ پڑھیے شہداء کربلا اور ابا کرمدار اور جناب عمر بنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں مزید ایک سورہ واقعہ پڑھ دیجیے شہداء ملت ہمارے آپ کے مرحومین بوڑھے بچڑے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں بانیان مجلس کے خانوادے کے مرحومین اور آج ان کی موت ہوئی ہے خصوصاً شاعر الگر یعنی صاحب ہم سب کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے اور یہ بڑا ثواب ہے کہ کی مجلس تو بی بی کی ہے
مل کے پڑھیے گا درود محمد۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بعد، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بعد، پریشانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بعد،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين درود محمد عزیزان گرامی صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں مختصر زحمت ہے تاکہ ثواب میں شامل ہو جاؤں میں نے جس آیت کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ایک دعا ہے رب هب لی من الصالحین پروردگار مجھے صالح فرزند عطا کر یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی گویا معصوم نے دعا مانگی کہ مجھے صالح فرزند عطا کر جب نبی دعا مانگے تو خالق کائنات اس کی دعا مستجاب کیوں نہیں کرے تو جناب ابراہیم کی دعا مستجاب ہوئی اور پھر جب دعا مستجاب ہوئی تو جناب ابراہیم کو اسحاق بھی دیے اسماعیل بھی اب اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا پھر ایک عمران نظر آئے انہوں نے اور ان کی زوجہ نے بھی دعا مانگی تھی کہ پروردگار ہمیں بیٹا عطا کر لیکن خالق کائنات نے بیٹا تو عطا نہیں کیا بیٹی عطا کی بیٹا عطا نہیں کیا بیٹی عطا کی جب بیٹی عطا کی بیٹی وہ بیٹی جو معصومہ بھی ہو یہ اور بات ہے کہ ایک معصومہ وہ ہے جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہے اور یہ وہ معصومہ ہے جو عصمت
سخرا پہ فائز ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن معصوم آتا کی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے گا، مریم کی پرورش کون کرے؟ تو اس وقت کے علماء نے ایک بات یہ طے کی کہ سب کے سب آ جائیں، سب آ جائیں اور آنے کے بعد اپنے اپنے قلم دریا کے حوالے کر دیں۔ بھائی جس کا قلم تیرتا رہے وہ ہوگا جو مریم کی پرورش کرے گا۔ بھائی سب کے قلم ڈوب گئے لیکن زکریا وہ ہے کہ جن کا قلم، لیکن قلم بھی کیسا ہے عزیزان، لوہے کا قلم، لوہے کا قلم پانی کے اوپر موجود رہا تو معلوم یہ ہوا جس کا قلم ٹھہر گیا وہی معصومہ کی پرورش کرے گا۔ انداز کیا تھا جناب زکریا جب جاتے تھے باہر کف لگا کے جاتے تھے، لیکن جب آتے تھے تو بے موسم کے پھل آتے تھے تاکہ ذہن میں کوئی خیال نہ آئے، لیکن اس کے باوجود سوال کرتے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ سمجھو یہ ٹکے گا تو یہ پیغام دیا ہے کوئی باپ اگر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تحفہ دیکھے تو بیٹی سے سوال کرے تحفہ آیا تو کہاں سے آیا؟ درود کرے محمد علیہ تو وہ جناب مریم صاحب عصمت تمنا کی تھی جناب زکریا ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ اب جب جناب زکریا نے دیکھا کہ مریم کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو دل میں خواہش ہوئی کہ ان کے بھی بیٹا ہو۔ کس لیے بیٹا ہو؟ تاکہ عیسیٰ کے کام آئے، تاکہ عیسیٰ کے کام آئے، عیسیٰ کی نصرت کرے۔ عزیزان گرامی تو ادھر پروردگار عالم نے جناب زکریا کو بھی بیٹا عطا کیا۔ توجہ کیجئے گا گویا معصوم دعا کرے۔ اسی طرح فاطمہ بنت اسد ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کہ چچی آئیے، سامنے خوربے کا درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا۔ جب سرکار وہاں تشریف لے گئے ادھر اشارہ کرنا تھا کہ خورمے گرنے لگے۔ اب فاطمہ بنت اسد کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار مجھے بھی محمد جیسا بیٹا عطا کر، محمد جیسا بیٹا عطا کر۔ تو خالق کائنات نے جو بیٹا عطا کیا، لیکن اس سے پہلے طالب بھی ہے، جعفر بھی ہے، عقیل بھی ہے، لیکن پھر خواہش ہے کہ محمد جیسا بیٹا عطا کر۔ تو جب بیٹا عطا کیا تو ایسا بیٹا عطا کیا کہ اپنے گھر کا انتخاب کیا، اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بنت اسد گئی تھی، بنت اسد گئی تھی، تو ذرا غور کیجئے گا کہاں گئی تھی؟ مرکزی دروازے پہ گئی تھی؟ اگر بتوں کی بات ہوتی تو مرکزی دروازے پہ جاتی۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو دعا کہاں سے مانگتے ہیں؟ مرکزی دروازے سے جاتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں، پشت کی طرف جاتے ہیں؟ بنت اسد گئی ہیں تو پشت کی طرف، وہاں تو قفل لگا ہوا ہے، کعبے کی پشت پہ گئی ہیں، اور ادھر پشت پہ بنت اسد کا آنا تھا، اور ادھر کا مالک تجھ پر بھی ایمان ہے، جو آ رہا ہے اس پہ بھی ایمان ہے، جس کے لیے آ رہا ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ تو ادھر یہ کہنا میری مشکل کو آسان کر، مشکل کشا آ رہا تھا نا، مشکل کو آسان کر، ادھر یہ کہنا تھا کہ دیوار کعبہ نے جگہ دی، بنت اسد کعبے میں گئیں، دیوار کے مقام پہ آ گئی۔ اس زمانے کا خیال کیجئے گا 13 رجب وہ ایام ہیں، کیا ایام ہوں گے؟ آج کل کی طرح کی روشنیاں بھی نہیں ہے، وہ ایام جہاں خاتون کو اپنے سائے سے بھی خوف محسوس ہو، لیکن یہ اس کی ماں ہے جو حیدر کرار ہے۔ 3 دن قیام کیا، 3 دن قیام کیا۔ اب 3 دن جو قیام کیا ہے کسی بھی تاریخ میں آپ اٹھا کے مطالعہ کر لیجئے، کہیں نہیں ملتا کہ ابو طالب کسی کے گھر گئے ہوں اور کہا میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے، میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے،
گویا ابو طالب کو بھی معلوم ہے کہ کہاں گئی ہے، کس مقصد کے لیے گئی ہے۔ اب ادھر 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب آغوش رسالت میں آئے بچہ ماں کی آغوش سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ گود بدل گئی؟ کس نے کہا کہ گود بدل گئی؟ ادھر آغوش میں آنا تھا، آنکھیں کھولی، یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا۔ ادھر یا رسول اللہ کہنا کیا بتا رہا کہ اعلان تو ہوا نہیں ہے، اعلان تو ہوا نہیں ہے، گویا مخبر بن گیا ہے، مصدق بعد میں بنے گا۔ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن؟ بھائی قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، یا قرآن؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ مانو کہ بنت اسد نے تمام آسمانی صحیفے حفظ کرا دیے تھے، یا یہ مانو کہ علم لدنی لے کے آئے تھے۔ اب وہی علی جو اگر شب ہجرت بستر پہ لیٹ جائے، دیکھیں لیٹنا اختیار میں ہے، سونا اختیار میں نہیں، بستر پر لیٹ جائے تو رضائے معبود کا سودا ہو جائے۔ وہ علی جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری، وہ علی عزیزان گرامی جس کے لیے آیا ولایت نازل ہو، وہ علی اس کے باوجود بھی جس کے گھر کی روٹیاں جنت میں جائیں، لوگ چاہتے ہیں کہ جنت سے میوے آئیں۔ ارے شہزادی کونین کی ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں جب وہاں جائیں، اور اس میں شہزادی کا وطیرہ یہ تھا کہ ایک دن خود کام کرتی تھی، ایک دن فضا، تو مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ 3 دن میں ایک دن تو ایسا تھا کہ جب فضا کے ہاتھوں کی روٹیاں وہاں گئے۔ عزیزو تو آپ سمجھیں وہ علی جس کے گھر کی یہ شان ہو، آئے تو کعبے میں آئے، لیکن ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، اور دیکھیں خواہش بھی کیوں ہے، ورنہ نصیریوں کے پاس دلیل قائم ہو جاتی، یہ تو اس کو دیکھ رہا ہے خالی کا کائنات ہے، اس کو کوئی خواہش نہیں، بندے کو تو دیکھ نہیں دیتا کہ کوئی خواہش نہ ہو، یہ بندے کی شان ہے کہ خواہش ہو۔ جب خواہش ہو تو کہاں بیان ہو رہی ہے؟ صحن مسجد میں، تاکہ لوگوں پہ بھی آشکار ہو جائے کہ علی کے دل میں بھی ایک خواہش ہے۔ اچھا کیا خواہش ہے؟ کس سے بیان ہو رہی ہے؟ ذاتی معاملہ ہے، لیکن اپنے بھائی عقیل سے بیان ہو رہی ہے کہ تم بتاؤ، ایک بہادر خاندان کی مجھے تلاش ہے، انصاب عرب ہو، تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ عزیزان گرامی اب ذرا رکیے گا، یہ علی کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ کی ذوالفقار 70 نظروں کو پہچانتی ہو، کون کافر ہے کون مومن ہے، وہ علی کہہ رہے ہیں تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ عزیزان گرامی یہ علی وہ ہیں کہ 10 درجے کا ایمان۔ سلمان ساتھ ایک جگہ سے، ایک وادی سے گزر رہے ہیں، وہاں چیونٹیوں کو دیکھا، ادھر چیونٹیوں کو دیکھنا تھا کہ سلمان نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ علی نے کہا خبردار، سلمان یہ نہ کہو، بھائی سلمان 10 درجے پہ ہے نا، سمجھ گئے؟ مولا ہاتھوں کو جوڑا، کہا میں جانتا ہوں کہ تعداد کتنی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی کس کو رزق ملا ہے کس کو رزق نہیں ملا ہے، کون کدھر جا رہا ہے یہ بھی جانتا ہوں، کون کدھر جا رہا ہے، کون شمال میں کون جنوب میں کون کدھر جا رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا یہ کہو سلمان کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کا خالق ہے۔ سلمان سمجھ گئے، اچھا میرے قریب آؤ، قریب آئے، ادھر علی نے اپنا دست مبارک سلمان پہ پھیرا، اب سلمان نہیں تھا، سلیمان ہو گیا۔ اب جو سلیمان ہوا تو ادھر کیا دیکھا کہ چیونٹیوں کی سردار کہیں جلدی جلدی اپنے بلوں سے باہر،
اس لیے کہ اب وہ آ گیا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. محمد علیہ تو عزیزان گرامی، سلمان کی ہم علی کی منقبت بن رہی ہے، علی کی منقبت بن رہی ہے عزیزو. اچھا کیوں کہا اپنے بھائی عقیل سے؟ یہ وہی بات ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا عزیز تھا. اب اس عصا کا قصیدہ سنانا شروع کیا. ادھر پوچھا عقیل تم بتاؤ. اب عقیل نے ام البنین کے خانوادے کا تعارف کرانا شروع کیا. ایسا خانوادہ، ایسا خانوادہ، ایسا خانوادہ، اتنا شجاع، ایسے بہادر، تاکہ عباس کی ماں کا قصیدہ عقیل کی زبان سے پورے لوگوں کے اوپر آشکار ہو جائے. توجہ کیجئے گا. اچھا عزیزو، اس کے بعد مولا کائنات کا پیغام پہنچا، پیغام قبول ہوا. ظاہر مولا کائنات کا پیغام. اب جب شہزادی وہاں سے چلی ہے، ہماری شہزادی، تو نام ہے فاطمہ، لیکن جو ملنے جلنے والی سہیلیاں تھیں ان سب سے کہہ دیا خبردار، مجھے اب فاطمہ نہ کہنا. جہاں میری شہزادی رہتی میں ان کی کنیز میں عزیزو آئیں. صاحب ریاض الفصل نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ دلہن کس طرح آئیں. جس طرح صحن میں قالین بچھا دیا جاتا ہے، گاؤں تکیے لگا دیے جاتے ہیں، وہ اہتمام تھا. لیکن جب بیوی آئی ہے نا تو سب سے پہلے چوکھٹ کا بوسہ لیا. چوکھٹ کا بوسہ لیا. اب دیکھیں 3 معصومین ہیں مولا کائنات حسن علیہ السلام. 3 معصومین کی موجودگی میں بی بی ام البنین نے چوکھٹ کا بوسہ لیا. کوئی معصوم یہ نہیں کہہ رہا یہ کیا کر رہی ہو. آج بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں جب رضا خانے میں جاتے ہیں اور رضا خانے کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں. ارے یہ سنت ام البنین ہے کہ جب بڑی جگہ آؤ تو چوکھٹ کا بوسہ لیا کرو. اس موقع کے اوپر پروفیسر سردار نقوی نے کیا خوبصورت بیت کہی ہے. بیت حیدر میں عجب مرتبہ دھاتی ہیں کربلا تیرے علمدار کی ماں. بیوی تشریف لائے، جا اہتمام تو مانے گی. کہا یہ بتاؤ میرے شہزادے کا ہے. شہزادوں کی گرد چکر لگا کے کہا شہزادوں کنیز بن کے آئی ہوں. مانا سمجھ مانا سمجھ یہ ہے. اسی لیے شجاعت باپ سے ملی. شجاعت کے جوہر ابو الفضل عباس دکھا نہ سکے، وفا ماں سے ملی. لیکن جب بھی لفظ وفا آئے گا کوئی نام ذہن میں نہیں، عباس. عباس عزیزان گرامی، یہ بی بی ام البنین ہے، باب الحوائج کی ماں، خود باب الحوائج کہ مشکل کشائی کرتی ہے. بس ایک واقعہ پھر اپنے مصائب کی طرف. دیکھیں یہاں تو کم ہے سلسلہ برصغیر پاک و ہند میں، لیکن ایران میں اور عراق میں باقاعدہ لوگ منت مانتے ہیں بی بی ام البنین سے توسل کرتے ہیں. جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی توسل کرتا ہے. ایک خاتون کے ہاں اولاد نہیں تھی، شادی کو عرصہ گزر گیا. ایک عاشق خانے میں وہ گئیں. ایک خاتون نے ان سے کہا کہ تم شہزادی ام البنین سے کیوں نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کا فضل ہو. اس نے دعا کی، اس کے گھر میں ولادت ہوئی. جب ولادت ہو چکی تو جب لڑکا 14 برس کا ہوا تو بہت زیادہ شدید بیمار ہو گیا. اطباء نے جواب دے دیا. پریشان تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی. وہیں آئے اسی عاشق خانے میں کہ بی بی میں نے اسی عاشق خانے سے لیا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے. عزیزو جب ادھر وہ کہہ کے آئی تو اس نے دیکھا کہ جب آدھی رات گزر گئی
تو جن خاتون نے کہا تھا کہ تم بی بی ام المؤمنین سے کیوں نہیں توسل کرتی، تو انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا تو وہ بیوی ہیں، کہہ رہی ہیں تمہارا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا؟ کہا ہاں، ابھی مجھے بی بی ام المؤمنین نے کہا، مجھے دیکھا کہ بی بی ام المؤمنین کے ساتھ ایک قافلہ ہے، اس میں نورانی حسین شہزادی بی بی ام المؤمنین کی ہے، اور اس سے میں نے پوچھا شہزادی کہا ارے اس کا بیٹا بیمار ہے، اس مومنہ کے گھر جا رہی ہوں، ارے تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب پلٹ کے دیکھا تو اس کا بیٹا صحت مند نظر آیا، بیماری کہاں نظر نہیں آئی۔ ارے یہ ہے ام المؤمنین کہ دل سے حاجت تو مانگو، طلب تو کرو، کیسے حاجت کو پورا کریں گے؟ ارے جن کا بیٹا باب الحوائج ہو، کہ ادھر غازی سے کہا آدمی بھول جاتا ہے جو حاجت ہے، غازی سے کہا بھول گیا، اب غازی جانے وہ حاجت جانے۔ تو عزیزو یہ شان ہے، یہی سبب تھا کہ جب 28 رجب کو قافلہ چلا ہے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ادھر کنیز آئی، اور آنے کے بعد کہا بی بی ام البنین عباس کو بلا رہا۔ یاد رکھیں اگر ماں کہا ہے ام البنین کو تو حسنین علیہ السلام نے کہا ہے، یا ماں کا اپنی ماں فاطمہ زہرا کو یا بی بی ام البنین کو ماں کہا ہے، کسی اور کو ماں نہیں کہا۔ جیسے اللہ کے رسول نے اگر ماں کہا ہے یا عامرہ بنت وہب کو کہا ہے یا فاطمہ بنت اسد کو کہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا۔ عزیزو یہ کہا آپ کو بلا رہی ہیں۔ حسین ابن علی نے قافلے کو روکا اور روک کے کہا عباس جاؤ، واضح نہیں بلا رہی ہیں۔ عباس آئے ماں کے پاس، سر کو جھکا ہوا، سر جھکائے ہوئے پاس آئے، جی واضح گرامی کہ عباس تو جا تو رہا ہے لیکن تجھے معلوم ہے تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ تیرے ساتھ میرا آقا مولا حسین جا رہا ہے، میں اپنے آقا مولا حسین کو تجھ سے لوں گی عباس۔ اب عباس کا کیا عالم ہوگا، عباس کا کیا عالم ہوگا؟ ارے یہی سبب تھا جب قافلہ واپس آیا، ادھر بشیر بن اسلم جب شہر مدینہ میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یہ کہتا جا رہا تھا ارے کچھ جوان ہے، اے بشیر یہ بتا کہ علی اکبر آ گئے، کیا روزہ رسول میں جاؤ، آگے بڑھا کچھ اور بچے آئے، کہا ہے بشیر یہ بتا کیا قاسم ابن حسن آ گئے، بشیر نے کہا جاؤ روزہ رسول میں، آگے بڑھا کیا دیکھا ایک سیاپت موضوع کھڑی ہیں، ایک کمچن بچہ ان کے ساتھ ہے، بچہ آگے بڑھ کے آگے کہتا ہے ارے تو نے میرے بابا کا علم کیوں اٹھایا؟ بشیر سمجھ کے کسی بڑے گھر کا بچہ ہے، کہ میں حسین ابن علی کی سنانی لایا ہوں، بچہ سے یہ کہنا تھا، ان محتمائے نجف کا رک کر کے کہا والی عباس نے شرمندہ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے بشیر کہتا ہے بی بی یہ نہ کہیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب عباس بازو کٹا کے نہر کے کنارے سو چکے تھے۔ اس کے بعد بی بی ام المؤمنین چلی آئے، جنت البقیع میں آئے، ارے سیدہ کے قبر پہ آگے کا بی بی آقا حسین کا پرسہ لیجئے۔ اب اس کے بعد کیا وطیرہ تھا، ارے قبر کا نشان بناتی تھی، ایک بیٹے کا نشان مٹاتے تھی، دوسرے بیٹے کا نشان مٹاتے تھی، چاروں بیٹوں کا نشان مٹا کے کہتی میں اس پہ گریہ کروں گی، ارے جس کی ماں نہیں ہے میں اس پہ گریہ کروں گی، جو میرا آقا مولا حسین ہے۔ ارے جس طرح عباس کربلا میں حسین کے ساتھ، ویسے ہی آج جنت البقیع میں سیدہ کی قبر کے پاس ام المؤمنین عباس کی ماں حفاظت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دعا کریں کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری کربلا کے صدقے میں، اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات حاصل۔ پروردگار آج جن مدعو شاعر اہل بیت ریحان اعظمی صاحب
اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اپنی برکتوں کو نازل فرمائے، اور اس دوران جتنے بھی ہمارے ذاکرین شاعر اہل بیت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ علم و 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور میرے والدین مرحومین کے لیے اور کل مومن ہمارے جتنے بھی ان سب کے ارواح کو شامل کریں، جتنے بھی یہاں لوگ ہمارے خاندان سے متعلق خاندان مسعود حسن سے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے ارواح کے لیے، وقار حامد، وقار فاطمہ اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے ارواح کو شامل کریں، ظہور حیدر صاحب اور ان کے اہلیہ کو بھی شامل کریں۔ پروردگار زمانے کے امام کا جلد ظہور ہوتا عجیب فرما۔ اب آپ کے سامنے موقعانی کے لیے صدا حسین 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 غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، سونا ہوا ہے پھر سے عزا خانہ بطول، سونا ہوا ہے پھر سے عزا خانہ بطول، ماتم سے گونجنے لگا کاشانہ بطول، ماتم سے گونجنے لگا کاشانہ بطول، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، آباد جس کے دم سے تھی محراب فاطمہ، آباد جس کے دم سے تھی محراب فاطمہ، اب کون لے گا تعزیت باب فاطمہ، اب کون لے گا تعزیت باب فاطمہ، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، ایک خاموشی سی گریہ اسلام ہو گئی، ایک خاموشی سی گریہ اسلام ہو گئی، در بیت حزن کا نہ کھلا شام ہو گئی، در بیت حزن کا نہ کھلا شام ہو گئی، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، ایک اور دین حق کا سہارا بھی اٹھ گیا، ایک اور دین حق کا سہارا بھی اٹھ گیا، لو مادر وفا کا جنازہ بھی اٹھ گیا، لو مادر وفا کا جنازہ بھی اٹھ گیا، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، ان کا بھی سوگ ورثہ اولاد ہو گیا، ان کا بھی سوگ ورثہ اولاد ہو گیا، اجڑا جو گھر بقی تو آباد ہو گیا، اجڑا جو گھر بقی تو آباد ہو گیا، عابد پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی، غم خوار بنت احمد مختار مر گئی، لوگوں ہماری جدہ کبریٰ کو پرسدو، لوگوں ہماری
زہرا کو پرسدو بنی کا فاطمہ زہرا کو پرسدو بنی کا فاطمہ زہرا کو پرسدو پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی غمخوار بنت احمد مختار مر گئی تنہا تسلی کیسے دھسارے گھرانے کو تنہا تسلی کیسے دھسارے گھرانے کو امو کہاں ہو آؤ جنازہ اٹھانے کو امو کہاں ہو آؤ جنازہ اٹھانے کو پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی غمخوار بنت احمد مختار مر گئی یثرب میں کربلائی کا سب غم انہی سے تھا یثرب میں کربلائی کا سب غم انہی سے تھا زینب کے بعد بابا کا ماتم انہی سے تھا زینب کے بعد بابا کا ماتم انہی سے تھا اب پکارتے ہیں کہ دادی گزر گئی غمخوار بنت احمد مختار مر گئی غمخوار بنت احمد مختار مر گئی عباس کی ماں ہے زہرا کے دلارے پہ جو یہ اشک فشاں ہے عباس کی ماں ہے عباس کی ماں ہے شبیر کی مادر کی طرح محو فغاں ہے عباس کی ماں ہے عباس کی ماں ہے بیٹے نہیں جو آ کے یہاں ماں کو سنبھالے سینے سے لگا لے سینے سے لگا لے زہرا کے عزاخانے میں مقتل کا سما ہے عباس کی ماں ہے عباس کی ماں ہے قبروں کے نشان کھینچ کے کہتی ہے کہ دیکھو کیوں روؤں میں تم کو کیوں روؤں میں تم کو شبیر کو روؤں گی کہ ماں اس کی کہاں ہے عباس کی ماں ہے عباس کی ماں ہے دل پھٹتا ہے وہ مادرے عباس کے ہیں بین اے فاطمہ کے چین اے فاطمہ کے چین تم زخمی ہو مقتل میں تو عباس کہاں ہے عباس کی ماں ہے
मेरा निशान है अब्बास की माँ है अब्बास की माँ है अस्सलामु अलैकुम या अबा